جگہ جب جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں قبلہ نہیں ہے، اس لیے میں نے سورج جدھر ڈوبتا ہے غلط استعمال کیا. جدھر ڈوبتا ہے ادھر میرے نبی دونوں پیر پسار کر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر آنکھوں کے حضرت ابو بکر کچھ کرے 10-12 ہاتھ کے فاصلے سے ایک نظر تلوے کو، ایک نظر سورج کو، تلوے کو، ایک نظر سورج کو، ایک نظر سورج کو، ایک نظر تلوے کو، ایک نظر سورج کو. دیکھتے دیکھتے کا سورج تیرے اجالے سے میرے محبوب کا تلوا نہیں چمک رہا ہے، میرے یار کے تلوے سے تیرا چہرہ چمک رہا ہے. یار دیکھیے گا سی آنکھ کھولا، آنکھ کھولا، میرے نبی فوراً کھڑے ہو گئے. اور یہی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مفتی صاحب، مفتی عبدالستار صاحب، یہی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے کہ جب امتی کے لیے پیغمبر کھڑا ہو رہا ہے تو پیغمبر کے لیے امتی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا ہے. میرے نبی کھڑے ہوئے، صرف مجھ کو دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا. میرے نبی آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. بارے نبوت کے جلال اور روپ سے حضرت ابو بکر کانپنے لگے. تقریر سنیے، لفظ پر غور کیجیے، کانپنے لگے، تھر کانپنے لگے. تب میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، سامنے گئے، سینہ سے سینہ لگا. ارے اب نہیں بولو گے تو کب بولو؟ سینہ سے سینہ لگا. اب ایک تاریخی لفظ بول رہا ہوں، پکڑیے اس کو. پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے کہا مت کہو، مت گھبرا، مت ڈر، میرا ہی نام ہے ابو بکر رحمت للعالمین ہے. یاد رکھ یہی میں نے تمہیں قریب نہیں کیا ہے، آج بھی تم میرے قریب ہے اور انتقال کے بعد بھی میرے قریب رہے گا. آج بھی جا کر دیکھو گنبد خضرا میں بغل میں ہے کہ نہیں، بغل میں ہے کہ نہیں. پیار کا اظہار کر کے میرے نبی نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑا. ابو بکر ایک بات بولو، ابو بکر ایک بات بولو، ابو بکر ایک بات بولو. پرچم کشائی کی تقریب میں ہو، ذہن کھولو. ہاتھ پکڑ کے کہا ایک بات بولو. کہا بولا جائے یا رسول اللہ. کہا مکہ والے اتنا ظلم کر رہے ہیں ابو بکر، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرا خدا ایک دن مجھ کو یہاں سے ہجرت کا حکم دے گا. اے ابو بکر وعدہ کرتا ہوں جس دن بھی میرا خدا مجھے ہجرت کا حکم دے گا نا، میں سب سے پہلے تیرے دروازے پر آؤں گا. یہ پیار کا اظہار، یہ پیار کا اظہار تھا. مگر پیار ایکسپٹ کیسے ہوتا؟ اظہار ایک الگ چیز ہے، ایکسپٹ کیسے ہوتا، قبول کیسے ہوتا، اسے دیکھیے. زندہ ہے نا آپ لوگ؟ ذرا ایک بار کہہ دیجیے یا رسول اللہ. ذرا ایک بار اور کہہ دیجیے یا رسول اللہ، اور پیار سے بول دیجیے یا رسول اللہ. میرے نبی نے جب یہ کہا ابو بکر جب ہجرت کا حکم ملے گا میں تیرے پاس آؤں گا سب سے پہلے. میرے نبی کو کہے ہوئے 1 سال گزر گیا، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 2 سال ہو گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 3-4 سال ہو گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 5 سال گزر گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 6-7 سال، 8 سال، 9 سال گزر گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. قریب آئیے آپ لوگ میرے، 9 سال 10 سال ہو گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 11 سال ہو گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 12واں سال گزرنے لگا، ہجرت کا وقت نہیں آیا. جب 13 سال پورے ہوئے تو اچانک ہجرت کا جب حکم آیا تو 13 سال کے بعد جب میرے نبی نے یہ لفظ کہا تھا سب سے پہلے تیرے گھر آؤں گا، میرے نبی اپنے بستر پر مولا علی کو سلا کر ایک دم بہت پرسکون انداز میں نکلے. پیروں کے تھاپ کو، پیروں کی آواز کو مدھم کر لیا، کپڑے کو پکڑ لیا، کوئی آواز بلند نہ ہو، سانسوں کو قابو میں رکھا تاکہ دل کی دھڑکن سے دشمن پیچھا نہ کرے. یعنی پرسکون انداز میں چلتے مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے رات کے سناٹے میں حضرت ابو بکر کے دروازے پر جیسے ہی دھیرے سے قدم رکھا، حضرت ابو بکر نے دروازہ کھول دیا تو میرے نبی نے گھبرا کر کہا اے ابو بکر میں نے آواز نہیں دیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تیرا رسول تیرے دروازے پر ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے پاک پروردگار کی، 13 سال پہلے آپ نے کہا تھا سب سے پہلے تیرے دروازے پر
اور آؤں گا. یا رسول اللہ ابو بکر آج تک سویا ہی نہیں.